وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 61 سے 64، سبق کا نمبر 21-28. آج کا موضوع، کیا ہم نے ظاہر دنیا کو اپنا مقصود حیات سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هذا فليذوقوه حمیم وغساق. یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں. وآخر من شکلہ ازواج. اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار. یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 61. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. یہ ہے پھر وہ، اس کو چکھیں جو کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کی شکل اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوں گی، یعنی اور بھی کئی قسم کے عذاب ہوں گے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل ہونے والی ہے، یعنی جن کی پیروی کی گئی تھی، جو لیڈرز تھے. انہم صالوا النار، وہ دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں. تو جنہوں نے پیروی کی تھی، قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، تابع ہونے والے کہیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار. انتم قدمتموہ لنا، اس بلا کو تو تم ہمارے سامنے لائے ہو. فبئس القرار، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو اس بلا کو ہمارے آگے لایا ہے. فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو اس کو آگ میں دگنا عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے. اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے
ان سے ناحق تمسخر کیا، یعنی ان کو برا سمجھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری نظریں پھیر دی گئی ہیں، ان ذالک لحق، بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ قل انما انا منذر، آپ کہہ دیں کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہے بڑا غالب۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، العزیز غالب ہے، الغفار بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیں کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے تم نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ بات یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ دیکھیں، پیغمبر جب آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈرانے والا ہوتا ہے۔ انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، جو لوگ مان لیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک بات میں آپ کو کہوں، اور یعنی روایات سے ہٹ کے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اگر یہ غافل ہو جائے اپنے مقصد حیات سے اور اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ایک سادی سی بات ہے جو اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر اللہ سے ہم نے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری اور زندگی اللہ کی یاد میں نہ گزاری تو پھر دوزخ میں، وہ دوزخ جس پر ہمیں یقین نہیں ہے آج بالکل، تو ہم پھر دوزخی ہیں، پکے پکے دوزخی ہیں، ہمیشہ کے لیے دوزخی۔ تو بات تو دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو گروہ ہے جو مسلمانوں کا، یہ دراصل منافقین کا گروہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو اللہ ان سے ناراض ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک تو کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں۔ تو اللہ تو ہم سے ناراض ہے۔ یعنی یہ ایسی نہیں ہے بس کہ بس دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ اس وقت فی الواقع دیکھیں، ایک عام طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے دل کی دنیا کو، ساری باتیں ہمارے دل میں تو دنیا کی ہیں، ظاہر کی ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے ایسٹس، میرے پاس اتنی دولت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، میں عہدہ، بڑا عہدہ ہے میرے پاس گریڈ 26 کا، اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ آپ نے سارا دنیا کو اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں تو اللہ ہی کی بات کروں گا، کہ دنیا والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اللہ نے تقسیم فرما دی ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ طالبان دنیا ہیں اور بعض طالبان آخرت ہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ طالبان دنیا۔ یہ سارے مسلمان جو ہیں یہ طالبان دنیا ہیں۔ مسلمانوں کی بھیا جماعت نہیں ہے۔ اسلام تو جماعتی دین ہے، لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے کہ اسلام تو قائم ہی نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر، اور یہ حضرت عمر کی بات نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 13 سال مکے میں گزار دیے، 10 سال انہوں نے مدینے میں گزارے، تو 13 سال میں جماعت نہیں بنی، تو جماعت نہیں تھی تو احکامات نہیں تھے۔ مدینے میں جا کے جماعت بنی ہے، امیر بنا ہے، جماعت بنی ہے، امیر ہے، امیر کی اطاعت ہوئی تو احکامات نازل ہونے شروع ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں زیادہ فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں احکامات نہیں ہیں، تفصیلات نہیں ہیں، جماعت ہی نہیں ہے، تو یہ ایک نقطہ ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، لیکن میں تو بس کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ سمجھ والی باتیں نہیں ہیں۔ ہم تو جماعت سے بکھر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہماری تو جماعت ہی نہیں ہے، وہ ایک جماعت المسلمین گھڑ لی گئی ہے مصنوعی طور پہ، لیکن وہ تو جو بھی ہیں، میں فتوے نہیں لگاتا کسی پہ، لیکن مسلمان حزب اللہ نہیں ہے، حزب اللہ کہنے کو تو حزب اللہ کی جماعت بھی بنی ہوئی ہے، تو پھر بھی میں فتوے نہیں لگاؤں گا کسی پر، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کا مسلمان حزب الشیطان میں ہے۔ حزب الشیطان نہیں سنتے نا آپ یہ آپ نے جماعت المسلمین اور حزب اللہ اور وہ فلانا حزب اللہ یہ تو بنا لیے، لیکن ہم ہیں حزب الشیطان۔ شیطان کیا؟ شیطان کی دعوت کیا ہے کہ اللہ سے منہ موڑ لو، رخ دنیا کی طرف کر لو۔ ہم نے مان لی ہے، ہم شیطان کے لشکری ہیں، حزب الشیطان ہے آج کا مسلمان۔ مجھے اس بات کو کہنے میں دیکھیں، یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے، نہ کوئی یہ فتویٰ سازی کی فیکٹری میں نے کھولی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص دنیا دار ہے، دنیا اس کا مدعا ہے، آخرت پہ تو ہمارا یعنی انکار ہے آخرت سے۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ایمان کلمے کا مطلب نہیں معلوم، ایمان کے تقاضے نہیں معلوم، تو پھر کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ اپنا کام کریں۔ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے تو اس میں کیا میسج ہے؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ دوزخیوں کے حالات بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، اس میں اگر میں اپنے مضمون کی طرف آؤں تو اس میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک لیڈرز اور ایک جو پیروکار ہیں۔ اب لیڈر اس وقت ہمارے لیڈر کون ہیں؟ دنیا والے ہیں، دنیا داروں کے لیڈر تو دنیا کے ہیں۔ ابھی یہ وقتی طور پہ باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے بھی ہے۔ ایک لیڈر آج مطلب جو پاپولر سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا لیڈر اگر کوئی آپ کو کال دے دے اپنے کارکنوں کو کہ پورے ملک میں نکل کے مظاہرے کرو یا تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ اسلام آباد میں، تو آنن فانن جو ہے یعنی لوگ تیار ہو جائیں گے اپنے لیڈر کی کال پہ۔ یہی تو گمراہی ہے۔ ہمارے لیڈر کون ہیں؟ دنیا والے۔ جو اللہ والے ہیں وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، ان کو تو ہم نے نشان مذاق بنا لیا ہے۔ اور ان کی ہم پیروی نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم دنیا والوں کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا والوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں اسمبلی میں کن لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ دنیا داروں کو آپ عام طور پہ بھیجتے ہیں۔ آج پاکستان کو بنے 75 سال ہونے والے ہیں، تو یہ 75 سالہ تاریخ آپ اپنے جو بھی آپ کے بڑے گزرے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے کے چہروں پر داڑھی تھی؟ کتنے لوگ اللہ والے تھے؟ یہ سارے دنیا دار لوگ تھے۔ آپ خود دنیا دار ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضاحت سے یہ بات کی ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے لیڈر ہوں گے۔ ہمیں تو اپنے جیسے لوگ چاہیے، دنیا دار۔ اب دیکھیں آپ کے
یعنی آپ کا ایک لیڈر جس کی پارٹی آج تک چل رہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، بھٹو صاحب، تو کیا تھا وہ؟ کلین شیو، لیکن ایک یعنی 2/3 اکثریت آپ نے اس کو دے دی 71 کے الیکشن میں. آپ دیکھ لیں. پھر وہ جو ہوا وہ سو ہوا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. آپ کس کو یعنی فالو کرتے ہیں؟ دنیا والوں کو. مجھے یاد ہے اس زمانے میں 71 میں 71 نئی پارٹی بنی تھی، پیپلز پارٹی، اور ایک نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان. اب یہ نعرہ تو دنیا کا تھا، تو بس لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. ایسا نعرہ پہلے کسی نے نہیں سنا تھا، روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان. اور پھر جو انہوں نے اپنا معیشت سوشلزم کی بات کی اور وغیرہ وغیرہ. عوام کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اسلام دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور وہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات نہیں بلکہ عوام ہے. یہ ان کا گمراہ کن نعرہ تھا. تو آپ دیکھ لیں، بس لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. ڈبے جو ہے الیکشن میں ان کے لیے ووٹوں سے بھر گئے، کیونکہ انہوں نے چمک دکھائی لوگوں کو کہ بھئی روٹی کپڑا مکان چاہیے. یہ لیڈر بات کر رہا ہے اور بڑا جوشیلا ہے. جینیس اس کو کہتے تھے لوگ، مجھے یاد ہے، اپنے زمانے کا جینیس. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جینیس فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے. دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ او کما قال. اور بیوقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزارے اور پھر بھی اللہ سے تمنا رکھے. اس حدیث کی روشنی میں تو ہم سب لوگ بیوقوف ہیں. ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی بندگی تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. یہی بھٹو جب مر رہا تھا پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا تو کیا کہا اس نے؟ داڑھی بڑی ہوئی تھی تو کہتا ہے کہ تاریخی الفاظ ہیں، تو کہتا ہے کہ میں شیو کرنی ہے، میں مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا. یہ آپ کا لیڈر تھا، اس کو آپ نے سر پہ چڑھایا. اور آج بھی بہت سے لوگ یعنی اس کے فالوورز ہیں، اس کے خاندان کے فالوورز ہیں. سیاست مذہب اس سے میرا کوئی یعنی مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ لوگوں کی پیروی کی گئی اور کچھ لوگوں نے پیروی کی. لیڈر اور ان کے جو پیروکار ہیں یہ سب دوزخ میں جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو مضمون ذرا آسان کر دوں. جو بھی دنیا دار ہیں اور جو بھی ان کا لیڈر ہے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. اس آیات کی روح سے جہنم میں دنیا دار جائے گا، اللہ والے جنت میں جائیں گے. مختصر بات اگر میں کہوں تو جناب یہ میں اپنے شروع سے سبق کا آغاز کرتا ہوں. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغص. جو دنیا دار ہیں ان کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ کا پانی ہے، اس کو پینا ہوگا تمہیں. اور ایسے دوسرے بھی عذابات ہیں. اور ھذا فوج مقتحم معکم. یہ ایک جماعت ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل ہونے والی ہے. اور
لا مرحبم بہم، ان پر خدا کی مار، انہم صالوا النار، یہ بھی دوزخ میں ہی آ رہے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبم بکم، پھر جو پیروکار ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تمہیں نہیں تو اس بلا کو ہمارے سامنے لائے ہو۔ دیکھیں دنیا اور دنیا دار یہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، بالکل وضاحت سے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اب آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ اب اگرچہ آپ نماز روزہ کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ ضبط ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کی دنیا میں نیت دنیا بن گئی، بات نوٹ کر لیں۔ تو انتم قدمتمو، پیروکار کہیں گے کہ اے لیڈرو تم نے ہمیں اس دنیا کو ہمارے سامنے سجا دیا تھا، یہ تو بڑی بری جگہ ہے۔ تو پھر وہ جو پیروکار ہیں وہ اللہ سے دعا کریں گے، اے ہمارے رب جو اس بلا کو ہمارے سامنے، بلا کیا؟ دوزخ، اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ پھر وہ کہیں گے جو دوزخی ہیں، وہ کہیں گے کہ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کیا ہوا ہمیں کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں برا یعنی کمتر سمجھتے تھے اور ان کو حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے، یعنی نیکوکار۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں نیکوکاروں کی ہماری نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور ہماری نظر میں اہم جو ہے دنیا اور دنیا والے لوگ ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ بالکل عام طور پہ یہی بات ہے۔ ہماری نظر میں معزز دنیا والا ہے، صاحب مال ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اسی کی ہم عزت کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، تو وہ تو دوزخ میں نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کے بندے ہیں ہماری نظر میں وہ کم اہم والے ہیں، ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اچھا اس لحاظ سے پیروی کے لحاظ سے ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، تو وہ کہیں گے ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم ان سے ناحق تمسخر کرتے تھے؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری نگاہیں پھیر لی گئی، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو بات تو یہی ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، دوزخ میں ان کا کیا لینا دینا۔ ان ذالک الحق، بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور ان ذالک الحق تخاصم اہل النار، یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں پیشگی اطلاع دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیا کا جو امتحان ہے، جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، یہ اتنا آسان امتحان ہے کہ یعنی امتحان میں سوالات پہلے سے بتا دیے گئے ہیں، جس کے جوابات بھی پہلے سے بتا دیے گئے ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا، کیا سوالات پوچھے جائیں گے، ان کے جوابات کیا ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور آخرت میں کون سی چیز کام آئے گی، کون سی چیز کام نہیں آئے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ ان ذالک لحق، دیکھیں یہ بات جو ہے تھوڑا سا اس بات پہ بھی سوچیں کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ اس بات کی کو سچ کہہ رہا ہے۔ ہم تو دیکھیں ہم نے اپنے عمل سے قرآن کو جھوٹا قرار دے دیا، ہم تو ترک قرآن کے مجرم ہیں، ہمارے تو قرآن کی طرف پیٹھ ہے، رخ نہیں ہے۔ قرآن تو بس ہمارے بس پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، اس کی اور کیا اہمیت ہے آپ مجھے بتا دیں۔ یہ ہمارا دستور زندگی نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اپنا ایک راستہ اور اپنی منزل بنا لی ہے، ہماری منزل دنیا ہے اور ہم دنیا کے راستے پر خود بھی دوڑ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، میری اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ انذار، انذر، انما انت منذر فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت فائدہ دے تو جو چاہے گا تو وہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، نبی
یا نبی کے امتی، یعنی اس وقت قیامت تک جو داعیان حق ہیں ان کے ذمے صرف بات کی وضاحت کرنا ہے، منوانا نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہے وہ الواحد، اور غالب ہے. ایک ہے اور غالب ہے. اب دیکھیں اس میں نقطہ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جس کے پاس طاقت ہے دنیا میں بھی، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے ہمارا سر اس کے سامنے جھکتا ہے. آپ باس کی کیوں مانتے ہیں؟ کہیں پر آپ نوکر ہیں، آپ کا باس ہے، آپ اس کی ہدایت کو کیوں فالو کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے. مصنوعی آپ کا رازق ہے، مصنوعی، مجازی، اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ یہ نظامی کچھ جو ہے ہر ایک جو ہے محتاج ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، یعنی مجازن. تو اب اس میں نقطہ ہے، اگر آپ دیکھیں سوچیں، معبود ایک ہے، الواحد، اکیلا ہے، وہ قہار، غالب ہے. اب غالب اور مغلوب، یہ دیکھیں بالکل آسان بات ہے. ایک مثال کے طور پہ آپ ضرورت مند ہیں اور آپ کے سامنے یعنی آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی یا کوئی بھی حاجت ہے، تو آپ کے یعنی آپ کی نظر میں 2 انسان ہیں. ایک کے پاس بہت مال و دولت ہے اور بہت وہ مہربان بھی ہے اور سخی بھی ہے، اور ایک کے پاس وہ کنگلا ہے آپ کی نظر میں. تو آپ کس سے مانگیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. آپ مثال کے طور پہ حاجت مند ہے، کچھ پیسے آپ کو چاہیے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک شخص جو ہے بے پناہ دولت کا مالک ہے اور فیاض بھی ہے، دینے والا ہے، بغیر یعنی سوال کی عطا کرنے والا ہے. دوسرا شخص جو ہے وہ کنگلا ہے. یہ کنگلے کے لفظ میں نے سنا بھی ہے تو مجھے پسند بھی ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کس کے پاس جائیں گے اپنی حاجت کے لیے؟ جو مالک ہے، جو یعنی بے تحاشا مالدار ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں گے. الواحد، وہ اکیلا ہے. یہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ رب السماوات والارض وما بینہما، لیکن ابھی مضمون وہ ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ان ذلك لحق تخاصم اہل النار. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وہ کہیں گے
اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم